اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، میں اس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل اہل سنت کے درمیان میں جو مسئلہ مابین نزاع ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت کے ایک جید اور معروف عالم دین بانی ادارہ صراط مستقیم پاکستان حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے ایک بیان دیا جس کے آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ باغ فدق کا مطالبہ کرنے کے حوالے سے حضرت جناب سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا خطا پر تھی، اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم کر لیا۔ اس لفظ کی وجہ سے ایک بڑا اشتعال پیدا ہوا، ماحول کے اندر ایک بڑا ارتعاش پیدا ہوا اور اس بارے میں کافی گرما گرمی دیکھنے میں آئی۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ جناب سیدہ خاتون جنت دختر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطا پر تھیں، یہ لفظ نامناسب ہے، یہ ان کی عظمت رفیع کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے۔ باقی انہوں نے جو موقف بیان کیا ہے باغ فدق کے حوالے سے وہ وہی ہے جو اہل سنت و جماعت کا شروع سے چلا آ رہا ہے، وہ بالکل صحیح ہے، اس کی ہم تائید کرتے ہیں، لیکن یہ لفظ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں بھی زندگی گزر گئی ہے باغ فدق پر گفتگو کرتے ہوئے، لکھتے ہوئے اور ٹی وی پر بہت سارے ڈیبیٹس میں حصہ لیتے ہوئے، لیکن کبھی بھی یہ کہنے کی نوبت نہیں آئی۔ دیگر علماء کرام بھی ہمیشہ سے اس موضوع پر گفتگو کرتے آئے ہیں، شیعوں کا رد کرتے آئے ہیں۔ شیعوں کا جو موقف ہے وہ باغ فدق کی آڑ لے کر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر تبرہ کرتے ہیں، ان کی خلافت سے انکار کرتے ہیں، بلکہ ان کے معاذ اللہ اسلام سے انکار کرتے ہیں۔ میں وہ واپس کروں گا۔ قائد تجدید پہلا مجدد اسلام میں حضرت عمر بن عبدالعزیز شمار ہوتے ہیں۔ قائد تجدید کیا ہے؟ کل نبی پاک کی اولاد تڑپتی رہ جائے، کیا خلافت اور کیا ولایت ہے، کیا مسلمانیت ہے، ان کو ورثے میں ملا ہوا پاک تھا۔ ان کا علماء کرام شروع سے جواب دیتے آ رہے ہیں، مگر کبھی کسی نے یہ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب سیدہ خطا پر تھیں۔ تو یہ لفظ پہلی مرتبہ علامہ جلالی صاحب نے بولا ہے اور یہ نامناسب ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اگر یہ کہہ دیں کہ میرے جو محبین ہیں، میرے جو مخلصین ہیں، میرے ساتھ جو پیار رکھنے والے ہیں، جو میرے کام کو سراہنے والے ہیں، میرے جو تلامذہ ہیں، اگر میرے چاہنے والوں میں سے کسی کو میرے ان لفظوں سے تکلیف ہوئی ہے تو میں اپنے تمام دوستوں سے، تمام احباب سے، تمام صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت سے
ان لفظوں پر معذرت کرتا ہوں اور ان الفاظ کو واپس لے لیتا ہوں، تو اس میں ان کے علمی مقام میں کوئی فرق نہیں آئے گا، ان کی عزت و عظمت میں اور اضافہ ہوگا، اور ایک فتنے کا دروازہ بند ہو جائے گا، ایک جو آگ لگی ہوئی ہے وہ بجھ جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خطا پر اسے کہا جائے جو اپنی خطا جو کہ اپنے موقف کے اوپر ڈٹے، جو اس کا موقف ہے اس کے اوپر وہ ڈٹ جائے۔ جناب سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے قبول کرنے میں ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کیا، کہ انہیں معلوم نہیں تھا، بس اتنا ہی جلالی صاحب کو بھی کہنا چاہیے تھا، جیسے کہ علماء کرام شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ ان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پیش نہیں ہوئی تھی، اور جب ان کے سامنے حدیث مبارک آئی تو انہوں نے ایک لمحہ تاخیر کیے بغیر اس کو قبول کیا، بس اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے۔ یہی موقف ہے اہل سنت و جماعت کا۔ تو جب انہوں نے اپنے موقف پر کوئی اصرار کیا ہی نہیں تو پھر ان کو خطا پر کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور میرے سامنے یہ حدیث ہے، یہ مسند احمد بن حنبل جلد اول صفحہ نمبر 4 پر، کہ ارسلت فاطمہ الی ابی بکر، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مرویات جو حدیثیں سب سے پہلے وہ صدیق اکبر کی مروی حدیثوں کو لے کر آئے ہیں۔ تو جناب خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو پیغام بھیجا فدق کے حوالے سے۔ یہ بھی ایک واضح ہو جانا چاہیے کہ پیغام بھیجا تھا، خود نہیں گئی تھی، یہ غلط بات ہے۔ ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ مردوں کے مجمع میں جا کر کھڑی ہو کر اپنے فدق کے لیے، اپنے مال کے لیے وہ اس طرح سے استغاثہ کرے؟ یہ بالکل ان کی شان کے خلاف باتیں ہیں۔ حدیث کے الفاظ یہ کہ انہوں نے پیغام بھیجا۔ بہرحال جب انہوں نے، ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ عز وجل اذا اطعم نبیا طعمة ثم قبضه جعله للذی یقوم من بعدہ، کہ اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا کہ جب کوئی نبی دنیا سے جاتا ہے تو وہ اپنے مال کو صدقہ کر دیتا ہے، تو وہ مال اس کی وراثت نہیں ہوتی۔ جب یہ کہا تو دیکھو جناب خاتون جنت نے کیا ارشاد فرمایا، فقالت فانت وما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلم، کہ اے ابو بکر صدیق جو آپ نے سنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آپ بہتر جانتے ہیں، یعنی اعلم منی، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ میں نے یہ حدیث نہیں سنی، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ کا اس بارے میں علم زیادہ ہے، لہٰذا میں اس پر اب کوئی اصرار نہیں کرتی۔ تو یہ حدیث پاک بالکل صاف ہے کہ انہوں نے اصرار کیا ہی نہیں، قبول کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے، پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ خطا پر تھی؟ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں خطا پر تھے۔ کیوں ہم کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنی خطا پر انہوں نے اصرار کیا۔ بے شک خطا ان کی اجتہادی ہے، لیکن اس خطا سے انہوں نے رجوع نہیں کیا، وہ اپنی خطا پر قائم رہے، تو وہ مجتہد ہیں۔ ایک خطا ہے، خطا اجتہادی ہے، انہوں نے جان بوجھ کر کسی سیاست کے لیے، جیسے آج کل کے سیاسی لیڈر ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، وہ ایسا نہیں تھا، بلکہ خون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ ان کا ایک تھا، اس کے اوپر وہ کھڑے رہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا پر تھے اور جناب شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے موقف پر اصرار کیا، اپنے موقف پر ڈٹے رہے، تو لہٰذا ہم کہتے ہیں خطا پر تھے۔ مگر جناب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یا حضرت طلحہ، حضرت زبیر
رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ بھی جنگ جمل میں آئے، مگر جب ان پر واضح ہوا کہ حق حضرت علی شیر خدا کے ساتھ ہے تو انہوں نے اپنے موقف کو چھوڑ دیا، اور جناب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا زندگی بھر روتی رہی۔ البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے، اور تاریخ الامم والملوک کے اندر موجود ہے کہ کانت تبکی حتی تبل خمارها وقالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، رویا کرتی تھی کہ اے کاش اس سے پہلے میری موت واقع ہو جاتی اور میں نسیہ منسیہ ہو جاتی۔ جناب سیدہ مریم کا قول بیان کیا کرتی، اس کو دہرایا کرتی، اور اتنا گریہ فرماتی کہ ان کا دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا۔ لہٰذا ان کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ خطا پر تھی، جیسا کہ آج کل ایک کلپ علامہ مولانا محمد حنیف قریشی صاحب کا بھی سامنے آیا ہے کہ وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ خطا پر تھی۔ حضرت عائشہ اور حضرت علی کا تنازع ہوا حق علی کے ساتھ۔ یہ صدیوں سے خارجیوں اور ناسبیوں کا عقیدہ ہے کہ علی بھی حق میں اور ان کے مقابلے میں آنے والے بھی حق میں، غلط ہے۔ اس پر اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ علی حق پہ تھے اور میرے مولا علی کے مقابلے میں آنے والے خطا پر تھے۔ وہ بے خطا نہیں تھے، وہ خطا پہ تھے۔ وہ بے خطا نہیں تھے، وہ خطا پہ تھے۔ تو میرے نزدیک ان کو بھی رجوع کرنا چاہیے، ان کو بھی اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے کہ جب ان کا اپنے موقف پر کوئی اصرار ہی نہیں تھا تو پھر ان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ ہے میرا موقف کہ جن ہستیوں نے قبول حق سے ایک لمحہ بھی توقف نہیں کیا تو پھر ان کی خطاؤں کو ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے، اور ان کو خطا پر کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور دوسری طرف میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو غلیظ گالیاں دے رہے ہیں اور لعنتیں بھیج رہے ہیں کہ تم بھی خدا کا خوف کرو، کہ نام لے کر کسی کافر کو بھی لعنت کرنا جائز نہیں ہے تا وقت کہ اس کا کفر پر مرنا یقینی ہو جائے کہ وہ واقعی کفر پر مر گیا ہے۔ الذین ماتوا وہم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو کفر پہ مر گئے ان پر لعنت۔ نام لے کر کسی کافر پر بھی لعنت کرنا جائز نہیں ہے، چہ جائے کہ ایک مسلمان، ایک عالم دین جس کی خدمات ہیں دین کے لیے، تو اس کو نام لے کر لوگ لعنتیں بھیج رہے ہیں، نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من لعن احدا لا يستحقها فاللعنت ترد علیہ، کہ جس نے کسی پر لعنت کی اور وہ اس کا مستحق نہیں تھا تو وہ لعنت واپس اس پر لوٹتی ہے جس نے لعنت کی ہے۔ تو میں ان لوگوں کو بھی یہ ہدایت کا یہ پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ پیغام، کہ وہ اپنے نامہ اعمال کو سیاہ نہ کرے۔ اور میں قبلہ علامہ جلالی دامت برکاتہم سے بھی عرض کرتا ہوں، میں نے ان کے فون پر بہت کوشش کی رابطہ کرنے کی تو وہ فون نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ پھر میں نے یہی جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں نے ان کے فون پر میسج 2 دفعہ ریکارڈ بھی کروایا ہے، لیکن مجھے کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ قاری طیب صاحب باقی تو ہر موضوع پر بڑی بات کرتے ہیں، تو اس موضوع پر وہ کیوں چپ ہیں؟ تو پھر بار بار فون آئے تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنا موقف پیش کر دیتا ہوں۔ تو علامہ جلالی اگر یہ کہہ دیں کہ میں اپنے دوستوں، اپنے ہم عقیدہ لوگوں، اہل سنت و جماعت کہ جن کو ان لفظوں سے اگر تکلیف ہوئی ہے اور صدمہ ہوا ہے تو میں ان سے معذرت کرتا ہوں۔ رہے وہ لوگ
کہ جو لعنتیں بھیج رہے ہیں اور جو پگڑی اچھال رہے ہیں اور جو محض آگ کو ہوا دے رہے ہیں، تو ان کا معاملہ پھر وہ جانے اور ان کا رب جانے۔ تو اللہ تعالی ہمیں حق پر چلنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔